عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد اور ہیلپ کون کرے گا؟ کیا نبی اللہ دین کو نہیں سمجھتے؟ اللہ کا نبی قوم کو پکار رہا ہے من انصاری اللہ۔ تو اس لیے کوئی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کرتا اللہ ہے، اللہ والوں کی دعا ہے۔ اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ درد دل کی دوا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن نظر رحمت سے، نظر کرم سے، ایک نظر سے وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف، العین حق، نظر بد لگتی ہے، جب نظر بد لگتی ہے تو نظر کرم کا کیا کمال ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر پڑ جائے تو اللہ کے حکم سے چوروں کو بھی کتب بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جو یہ نظریہ ہے استعانت در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ لیکن اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور صبر اللہ تو نہیں ہے لیکن یہاں مراد ہوا، مسئلہ منطبق ہوا کہ یہاں توسل اور ذریعہ ہے اللہ کے ملنے کا، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ یہ مجازی طور پر مدد ہوتی ہے بطور توسل کے۔ ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی کہہ دیتا ہے یا غوث مدد، یا علی مدد، تو وہ ہمارے لیے شہید ہیں، ولی ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ دعا کی مدد ہے، ذریعہ اور توسل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو، اے مومنو، اے کلمہ پڑھنے والے مرد عورتوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم مدد چاہا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ معلوم ہوا ایک استعانت ہے حقیقی، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی فرماتا ہے۔ اس لیے ہم 5 گانا نماز میں اسی سے التجا کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے، اور تجھی سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استعانت چاہو، مدد چاہو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔
تو معلوم ہوا اب صبر خدا تو نہیں ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ تو جو ناعاقبت اندیش مولوی مسلمانوں کو بات بات پر مشرک کہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، باقی جو استعانت ہے وہ بطور توسل اور ذریعہ کے ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے واستعینوا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذریعہ بناؤ، وسیلہ بناؤ صبر کو اور نماز کو، ذریعہ بنا لو، معاونت حاصل کرو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوید سناتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جو نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی ذریعہ ہے، ملاقو ربہم، اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے سچے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اس لیے کوئی کلمہ گو شرک نہیں کرتا، حقیقی مددگار، ہر کلمہ گو کا عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے۔ باقی یہ جو معاملت ہے بطور توسل اور ذریعہ کے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی، تم تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو، استعانت کیا کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، معاملت کیا کرو، تعاون کیا کرو، ذریعہ بنا کرو۔ ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں تعاون اور ہیلپ کسی کی نہ کیا کرو۔ تو اس لیے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اگر مخلوق سے مدد کا ذکر ہوگا تو وہ تعاون ہوگا، ذریعہ ہوگا، توسل ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ دین میں سبقت لے گئے، اسلام لانے میں، مہاجرین، اور پھر فرمایا والانصار۔ اب ناصر حقیقی تو ایک اللہ ہے جو ناصر حقیقی ہے، حامی و ناصر فقط اللہ کی ذات ہے حقیقی طور پر۔ اب ناصر کی جمع انصار ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اب انصار ناصر کی جمع ہے، لیکن یہاں انصار مجازی معنی میں مستعمل ہوا ہے بطور توسل اور ذریعہ کے۔ جو انصار تھے اس کا لفظی معنی بھی یہی ہے، عربی کا لفظ ہے انصار، مددگار۔ وہ مہاجرین کی انہوں نے مدد کی، ساتھ دیا، جو مقامی مدینہ طیبہ کے لوگ تھے، انہوں نے مہاجرین کی ہیلپ کی، ان کو گھر دیے، اور کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے احصار کر کے اپنے مہاجر بھائی کو اپنی بیوی کے لیے بھی احصار کیا۔ تجارت میں، گھروں میں، کھانے پینے میں انہوں نے احصار کیا، اور نبی پاک کے ساتھ مل کر بدر میں جہاد کیا، تو اللہ نے ان کو انصار فرما دیا۔ تو اس لیے جو لوگ لفظ مدد سے فتویٰ لگا دیتے ہیں ان کو چاہیے وہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد اور ہیلپ کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواری جو تھے وہ بول اٹھے ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔
اب کیا نبی اللہ دین کو نہیں سمجھتے؟ اللہ کا نبی قوم کو پکار رہا ہے من انصاری اللہ، تو اس لیے کوئی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کرتا اللہ ہے، اللہ والوں کی دعا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ درد دل کی دوا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن نظر رحمت سے، نظر کرم سے، ایک نظر سے وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف، العین حق، نظر بد لگتی ہے، جب نظر بد لگتی ہے تو نظر کرم کا کیا کمال ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر پڑ جائے تو اللہ کے حکم سے چوروں کو بھی کتب بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جو یہ نظریہ ہے استعانت در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ لیکن اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور صبر اللہ تو نہیں ہے لیکن یہاں مراد ہوا، مسئلہ منطبق ہوا کہ یہاں توسل اور ذریعہ ہے اللہ کے ملنے کا، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ یہ مجازی طور پر مدد ہوتی ہے بطور توسل کے۔ ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی کہہ دیتا ہے یا غوث مدد یا علی مدد، تو وہ ہمارے لیے شہید ہیں، ولی ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ دعا کی مدد ہے، ذریعہ اور توسل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو تم مدد چاہا کرو صبر کے ساتھ، کیونکہ جو صبر سے مدد چاہے گا، صبر کو ذریعہ بنائے گا، تو میں نوید سناتا ہوں ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جو نماز کو ذریعہ بنائے گا تو الصلاۃ معراج المومنین، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حکم ربانی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک وہی بھاری ہے، یعنی نماز جو ہے وہ طبیعت پر بار گراں گزرتا ہے، بہت بھاری لگتی ہے نماز، کہ سویرے اٹھنا، سردی میں وضو کرنا، سخت گرمیوں میں نماز پڑھنا، تو یہ طبیعت پر بار گراں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک وہ نماز بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان بندوں کے خاشعین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے مرد، بیبیاں، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں، مومنین و مومنات، الا علی الخاشعین، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع اور خضوع رکھنے والے، خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، ان پر یہ نماز بار گراں اور بھاری نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یوم معاشر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے جو خوف خدا والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ ایک تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی
عبادت کے لیے، نماز کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، ان کا یہ یقین ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں ملاقو ربہم، یعنی وہ 5 گانا اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اپنے رب سے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ یہ چند روزہ ہمیں زندگی بطور امانت کے ملی ہے، لیکن بالآخر ہم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے جن مومنین و مومنات کا کانسیپٹ اور عقیدہ ہے کہ نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یوم محشر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اس لیے ان پر یہ نماز بار خاطر نہیں ہے، بلکہ انہیں قلب اور روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے نماز پڑھنے سے۔ ان اللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نماز سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور نماز کے لیے بدن اور کپڑے پاک رکھنے پڑتے ہیں، اور نماز کے لیے 5 گانا وضو کرنا پڑتا ہے، مسواک کرتا ہے، دانت صاف رہتے ہیں، جسم پاک و صاف رہتا ہے، کپڑے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان اللہ یحب المطہرین، ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوتے ہیں، لباس بھی پاک، دل کو بھی پاکیزگی اور روحانیت حاصل ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے نمازی پاک رہتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کے متمنی رہتے ہیں، اور نماز کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان پر یہ نماز بار گراں نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں پر بار خاطر ہے، بہت بڑا بھار ہے ان پر جو اللہ سے غافل ہیں۔ ان کو وضو کرنا یا غسل کرنا یا مسجد میں پہنچنا یا نماز پڑھنا ان کی طبیعت پر بڑا بار گزرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عموم میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے لیے یہ بار گراں ہے، اور خصوص میں بالخصوص اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا کہ بالخصوص جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ بار گراں نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم تو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جانا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی میں بندگی شرمندگی، تو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک وہ نماز البتہ بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین، اوپر ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ کیوں کہ جو مومن ہیں، متقی ہیں، ان کا عقیدہ ہے الذین یظنون، یہ وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، پکا گمان رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں راجعون ایک دن لوٹنا ہے۔ تو اس لیے ثابت ہوا کہ مومن اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے
اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اس لیے ہم یہ آیت بھی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس نظریہ پر ہمارا عقیدہ زیادہ مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالی ہر دکھ اور پریشانی کے عالم میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمارا جو کانسیپٹ اور اعتقاد ہے کہ اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اس پر اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔